سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جی کیوریس جارج ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اوپر ہم چلیں گے. جی کیوریس جارج. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ میرے کو سن پا رہے ہیں؟ آپ میرے کو صحیح سن پا رہے ہیں؟ جی آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، جی فرمائیے. حضرت ایک منٹ، کیوریس بھائی آپ تھوڑا سا رک جائیں تاکہ جو نان مسلمس کے لیے جگہ بنائی تھی کم از کم ان کا وقت بچ جائے. ٹھیک ہے؟ نہیں یہ سوال سر اگر آپ لے لیتے تو بڑی مہربانی ہوتی ہے. سب لے لیتے ہیں تھوڑا سا ان کو لے لیں. میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کے لیے ہی حضرت نے کہا تھا جگہ بھی بنائیں تو لے لیتے ہیں. حضرت نتیش بھائی کو پہلے لیا تھا، آپ کو لیتے ہیں سوال، آپ کا لے لیں گے جلدی سے. نتیش بھائی جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے. میرا سوال عامر حق بھائی سے تھا کیونکہ پچھلے دفعے ان سے بات ہوئی تھی 65-66 پہ، شاید وہ ریلیٹ کر پائیں، اس لیے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا. سورہ اجازت ہے؟ ہاں جی خفف اللہ. اگر ہاں آپ نے دوبارہ اس پہ بات کرنی ہے؟ بس چھوٹا سا ایک ہے، اس کے بعد ایک کوشچن اور ہے، بہت جلدی آپ ریپ اپ کر دیں گے، اس کا جواب ہوگا، آسانی سے آپ دے سکتے ہیں. تو وہ آپ وہ سوال کر لیں، وہ 65-66 والی کو اسکپ کر دیں، وہ میرے پاس آ کے پھر دوبارہ پوچھ لیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے، آپ سے میں کانٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا. ہاں جی نیا سوال یہ ہے کہ یہ جو سورہ تکبیر ہے اس کی آخری آیت جو ہے، جو تم کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اللہ کے، اس پہ میرا یہ آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ فری ول دکھائیں آپ مجھے، اور اس کا وہ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے، کیا پس منظر کیا ہے اس میں. اگر میں دکھا دوں تو بتائیے کیا کریں گے، آپ قبول کر لیں گے؟ سوال تو بہت سارے ہیں. میں نے مفتی صاحب آپ کو بھی میل کیا تھا، آپ نے بولا آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اس لیے میں بار بار یہاں آ رہا ہوں. سوری آپ کس نام سے کیا آپ نے؟ میں نے نتیش نام سے ہی کیا، آپ کہیں گے میں پھر سے کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایسے چھوٹے موٹے بہت سارے ہیں، ایک کو کرنے کے بعد میں چلیے جواب دے دیتا ہوں کوئکلی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو. ٹھیک ہے؟ اللہ نے تمہیں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے تمہیں اختیار دیا ہے. وہ اختیار اس نے اپنے ارادے سے تمہارے علاوہ چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، آسمان کو اور اپنی دوسری مخلوق کو نہیں دیا. چاند کو یا سورج کو جس وقت نکلنا ہے نکلے گا، جس وقت ڈوبنا ہے ڈوبے گا. اپنے ارادے اور اختیار سے وہ ایک منٹ نہ ادھر ایک سیکنڈ نہ ادھر ممکن نہیں ہے. لیکن اس نے اپنی مشیت سے ما تشاؤون کہ تم جو چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو کہ چونکہ اللہ نے چاہا کہ تم چاہو. جی تو اس سے تو فری ول ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے نا کہ اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ رہا ہوں. ایک سوال آپ نے خود بولا، اللہ نے چاہا کہ ہم چاہیں تو ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے چاہے بنا ہم کچھ نہیں چاہ سکتے. جیسے کہ اگر میں کیلکولیٹر بناؤں، بھائی اللہ کے چاہے بنا تو ہم موجود بھی نہیں ہو سکتے نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اس بات کو سمجھیے، میں جو پوائنٹ ہے وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تم جو چاہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے چوائس، اختیار. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ہمیں اختیار دیا. یہ اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اختیار اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تمہیں اختیار ملے، اور اللہ نے چاہا کہ دوسری مخلوق کو نہ ملے تو ان کے پاس نہیں ہے. دیٹس دا پوائنٹ. مفتی صاحب اللہ نے ہر چیز کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، مینس وہ فرشتے کو بول کے لکھوا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان کا جو لکھا ہوا ہے ہم چاہ کے بھی اس کے اتر تو نہیں کر سکتے نا. جیسے انہوں نے لکھا کہ میں ایک ہندو گھرانے میں، براہمن گھر میں پیدا ہوں گا، میں ہو گیا، چلیے اس پہ میرا کوئی حق نہیں تھا. اگر میں آپ سے بات کرنا انہوں نے چاہا ہوگا تبھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں چاہ سکتا نا. جیسے آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے تو میں سو نہیں سکتا ہوں، میں سویا نہیں ہوں گا، ابھی آپ سے میں بات کروں گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے علم اور ہمارے اختیار میں کانٹرڈکشن ہے؟ یعنی ہمارا اختیار جو ہے وہ اس کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں کیا ہم اس کے علم کی وجہ سے مجبور ہیں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت ایسا ہی لگ رہا ہے. اس سوال کا جواب میں نے بہت مرتبہ دیا، کتنی مرتبہ دیا، لیکن میں آپ کو دے دیتا ہوں چونکہ آپ ماشاءاللہ آئے ہیں اتنی دیر سے. دیکھیے آپ کا جو علم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، میرے بارے میں اس وقت کیا کہتا ہے؟ آپ مفتی ہیں اور اسلام کے جانکار ہیں. میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط پتا ہو کہ میں مفتی ہوں، نہ ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہو. اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ آپ بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے، میں کل کیا کروں گا آپ کو پتا ہے؟ موٹا موٹی آپ صبح ہوگا تو اٹھیں گے یہ سب، لیکن میں کل کیا کروں گا آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا.
اچھا اور میں نے کل کیا کیا تھا مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، اور ایک سال کے بعد مجھے وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کل کیا کیا تھا، میں بھول جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو بات چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے اس سرٹن نالج کے باوجود کیا میں اپنی چوائس سے بات کر رہا ہوں یا اپنی بغیر چوائس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کی چوائس ہے، اس لیے آپ مجھ سے بات کر رہے ہو. نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فی الحال اللہ کو رکھ دیجئے ایک طرف، تھوڑا ٹھیک رکھ ہے، دیں. یہ آپ کی چوائس ہے، اس لیے مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں آپ اپنی چوائس سے بات کر رہا ہوں، باوجود ہے کہ آپ کو سرٹن نالج ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی نالج نے میری فری ول کو نہیں لیا، میری فری ول کو ختم نہیں کیا. اللہ کی جو نالج ہے انسان کے بارے میں، اس کے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے بارے میں، اتنی ہی سرٹن، اس سے زیادہ سرٹن ہے جتنی کی سرٹن آپ کی میرے بارے میں اس وقت ہے. لیکن آپ صرف میرے پریزنٹ کو جان سکتے ہیں، چونکہ آپ فیوچر کو سے واقف نہیں، میں بھی واقف نہیں ہوں، پاسٹ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، تو وہ تینوں زمانوں کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے جس طرح کہ ہم پریزنٹ کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کی سرٹن نالج کی وجہ سے میرا فری ول ختم نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی سرٹن نالج کی وجہ سے ہمارا فری ول کیسے ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو میں سنتا ہوں آپ نے جو کہا، کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے میں بھی تھوڑی سی مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو سنوں گا اور میں ٹچ میں، بالکل. ہاں میں سنوں گا بالکل. اور عامر بھائی یا کسی سے بھی میں ٹچ میں رہنا چاہتا ہوں، تاکہ جی سمجھنے کے بعد اگر مجھے دقت آئے تو میں پھر کراس کوشچن کر سکوں، کیونکہ لائیو اسٹریم میں بہت زیادہ میں لمبا کھینچ نہیں سکتا. ضرور ضرور. صاحب چاہتے جاتے ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا بیچ میں، یہ پہلے بھی اسی کوشچن پہ میں نے اس سے ملتی جلتی اگزامپل دی تھی، یہ جب آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں تو یہ بھی سوچ لیجیے گا. صحیح فار ایگزامپل کہ اگر ایک گاڑی میں آپ پیٹرول بھرواتے ہیں اور وہ گاڑی آپ کی فل ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں بینک کو لوٹنے کے لیے، اور ہم نے بینک لوٹا، اس گاڑی میں پیسے ایسے رکھے اور بھاگ گئے، اور بعد میں لوگوں اگر یہ اعتراض اٹھائیں کہ یہ جو گاڑی تھی نا، اگر اس میں پیٹرول، اصل مسئلے کی جڑ وہی تھی کہ اس میں پیٹرول تھا، whereas the reality is کہ اس میں پیٹرول تھا لیکن اسٹیئرنگ ہمارے پاس تھا، وہ ہمیں پاور کر رہی تھی. یہ بڑی بیسک ایگزامپل ہے، میں آپ کو کوئی ایڈوانس ایگزامپل نہیں دے رہا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امپاور کرتا ہے اپنی چاہت سے کہ ہم چاہ سکیں، which we then do. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہم پابند ہو گئے کہ ہم وہی چاہیں. اگر یہ ایسی بات ہو تو پھر تو یہ فری ول ختم ہو جاتی ہے، جو کہ اسلام کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. تو اس کا اذن یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے اختیار سے ہم چوز کر سکتے ہیں. دیٹ از ون تھنگ، بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ اس کا اختیار ہم پہ ایسا ہے کہ جو وہ چاہے گا ہم ایگزیکٹلی وہی چاہیں گے. یہ اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. چلیے اچھا بہت نتیش بھائی آپ سے بات ہو گئی، میں انشاءاللہ آپ رابطہ کیجیے گا، میں صرف ایک دو پوائنٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر دیتا ہوں، باقی مزید اس پہ بات ہو جائے گی سر مختصر. اچھا میں نے اس وقت ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کی کتاب ہے ایک تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن، میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ضروری پڑھنی چاہیے. تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن شاندار ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے بڑی گتھیاں اس سے حل ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں نا بڑا پیارا انہوں نے نقطہ دیا ہے، یہ جو آیت ہے نا سورہ تکویر کی 29 جس پر اس وقت اشکال کھڑا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ اس کے کانٹیکسٹ کو واضح کرتی ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، وہاں ایک ارادہ و فری ول کا اظہار کیا گیا، یعنی کہا گیا کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے گا وہ سیدھی ہدایت حاصل کر لے، یعنی وہاں انسان کی فری ول کا اعتراف کیا گیا اور اس کے تحفے کا جو اعتراف کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ دی گئی. آگے کہا گیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر تم، یعنی اگر اس کو ترجمہ کریں، مگر تم نہیں چاہتے یا اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے رب العالمین. کیوں اس کی چاہت چلے گی؟ رب العالمین کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنہار ہے. اس کی تفسیر انہوں نے سورہ نجم کی آیت 30 سے کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست ہے. وہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْهِدَایَةِ أَوْ بِالدَّلَالَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، یعنی یہ چیز تفسیر ہے اس آیت کی. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 30 میں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، کہ اللہ اس چیز کا علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت حاصل کرے گا اور کون گمراہ ہوگا. یعنی اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے، اور اس کے سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی دوسری آیتوں کے سامنے جو میں نے پیش کی ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں، نہ کہ جبر کا، اپنے علم کا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چاہت ہوگی کہ تم یہ ایمان لے آؤ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یعنی تمہاری چاہت کا بھی اللہ کو علم ہے. اس کی عقلی مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی، میں نے کہا تھا کہ ایک سمجھنے کے لیے، ویسے تو اس کی کوئی مثال نہیں، کہ ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو گاڑی دیتا ہے چلانے کے لیے، وہ کہتا ہے گاڑی چلاؤ. اب وہ بیٹا اس کا جا رہا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، تو وہ ایک دن واپس آتا ہے تو ابو اس کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو گاڑی تم چلا رہے ہو نا، یہ میری مرضی سے، یہ میری چاہت سے چلا رہے ہو. اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی سارے گاڑی چلا رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے،
کیا اس کے باپ کا جبر ہو رہا ہے؟ نہیں، مراد یہ ہو رہی ہے کہ اس کے باپ کا یہ گفٹ تھا، وہ اگر اس کو گاڑی نہ دیتا نہ وہ چلا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مثال سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چاہت حقیقت میں اس کی ودیت کرتا ہے، تو گویا اگر وہ نہ چاہتا تو تم بھی نہ چاہ سکتے. بالکل، ہمارے پاس اختیار اسی لیے ہے کہ خدا نے چاہا، اگر نہ چاہتا تو تمہارے پاس اختیار نہ ہوتا، جس طریقے سے سورج اور چاند کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اسی لیے عامر بھائی دیکھیے، اسلام یا قرآن کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، کیونکہ جس کے جو جانکار ہوں ان سے اگر مسئلے سلجھائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم کہیں اور ایکس وائی زیڈ کے پاس جائیں. زبردست. اور نتیش بھائی جزاک اللہ. اور میں چاہوں گا کہ جو سناتنی اس وقت ہمیں نیوٹرل سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ اسلام آپ نے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھنا ہے، ایکس مسلمس کے پاس سے نہیں. ٹھیک ہے، میں نے وائی زیڈ بھی لگایا تھا. عامر بھائی ایک چیز اور، آپ نے جس بک کا ریفرنس دیا کیا وہ انگلش میں ملے گا یا پی ڈی ایف فارم میں جو پڑھ سکوں؟ آئی ایم ریئلی سوری، وہ عربی کے اندر ہے. تفسیر القرآن بھی کلام رحمان عربی میں ہے، مجھے نہیں پتا اب اس کا انگلش میں کہیں ترجمہ دارالسلام نے وہ چھاپی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ترجمہ کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست یہ تفسیر ہے حضرت کی، اگر نظر سے گزری ہو یا مفتی اسماعیل صاحب کی، تفسیر القرآن بھی کلام رحمان اپنی نوعیت کی ایک الگ تفسیر ہے. ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. جی حضرت، آپ میں کہتا ہوں قرآن جو ہے نا وہ ایک اور طریقے سے ماشاءاللہ نظر آتا ہے اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد. ماشاءاللہ. چلیں نتیش بھائی انشاءاللہ پھر بات کریں گے آپ سے. بہت شکریہ. اچھا، یہ لاسٹ کالر جن کو آپ نے پیچھے بٹھایا تھا ان کو لے لیتے ہیں، پھر بات سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت